السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے ہاٹ ایشو کی۔ ہاٹ ایشو کیا ہے؟ اپوزیشن کا متحد ہونا، اور کیا اپوزیشن متحد ہو کر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے گی یا نہیں۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، کیونکہ اپوزیشن کا ایک الائنس تحفظ آئین پاکستان کے نام پر پہلے سے بنا ہوا ہے، اور جس کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہیں۔ مگر اس الائنس میں اپوزیشن کی جو بڑی ایک ایسی جماعت ہے جو کہ اپنی ایک پاور بھی رکھتی ہے، اور احتجاج جلسے بڑے بڑے کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، اور ایک مضبوط موقف رکھنے والی جماعت جے یو آئی جو ہے وہ اس اتحاد کا حصہ نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف اور تحفظ آئین پاکستان والے متعدد بار سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے جو رہنما ہیں ان سے ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں مختلف معاملات، مختلف امور، مختلف موضوعات، مختلف تحریک، مختلف آپشن جو ہے وہ زیر بحث رہی ہے۔ مگر جو آخری ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں یہ طے ہوا تھا کہ جو بھی الائنس بنے گا وہ خود مختار ہوگا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا وہ حتمی فیصلہ ہوگا۔ ایک تو یہ ٹاپک ہے کہ اس الائنس کا طریقہ کار، باڈی کیا ہوگی، اور دوسری جو سب سے عام چیز ہے کہ پی ٹی آئی بھی دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر دو گروپ کھل کر واضح ہو چکے ہیں اس موقف پر کہ مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی کو الائنس میں ہونا چاہیے یا نہیں۔ ایک گروپ ہے اسد قیصر صاحب کا، جس میں صوبائی صدر جنید اکبر، عاطف خان اور دیگر رہنما شامل ہے۔ دوسرا گروپ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے، اور وہ گروپ چاہتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس الائنس میں شامل نہ ہو۔ اس حوالے سے وہ مختلف مواقعوں پر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف بیانات بھی دے چکے ہیں، اور اس الائنس سے متعلق بھی وہ بیانات دے چکے ہیں۔ جبکہ اسد قیصر صاحب بڑے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، اور ان کی بڑی خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس الائنس میں شامل ہو اور ہم مل کر تحریک چلائیں۔ تو یہ دو موضوع ہیں جس پر میں آج تفصیلی طور پر بات کروں گا۔ پہلے بات کرتے ہیں، جو میں پہلے موضوع آپ کے سامنے رکھا کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی بیشتر ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں جو اب تک جو نکات سامنے آئے تھے، مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ جو الائنس ہوگا وہ با اختیار ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ حتمی فیصلہ ہوگا، اور یہ نہیں کہ ہم مشاورت کریں گے، مشورہ کریں گے، اور الائنس کا سٹرکچر کیا ہوگا، کیونکہ ایک الائنس پہلے سے موجود ہے، آیا وہ الائنس چلے گا یا نیا الائنس ہوگا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے تحفظ آئین پاکستان میں عہدے بڑھا دیے تھے، ایک چیئرمین کا عہدہ بھی بنا دیا تھا، وائس پریزیڈنٹس کے بھی، اور جنرل سیکرٹری اور جو جوائنٹ سیکرٹریز یا ڈپٹی سیکرٹری جنرلز ہوتے ہیں ان کے عہدے بھی بنا دیے تھے، تاکہ تمام پارٹیوں کے لوگ اس میں آ جائیں۔ اور اس بات پر بھی پی ٹی آئی قائل ہو چکی تھی کہ آیا مولانا فضل الرحمان نے جو مطالبات ان کے سامنے رکھے تھے، جو تجاویز ان کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح ہم نے مل کر آگے چلنا ہے، مل کر آگے بڑھنا ہے، اور کس طرح تحریک چلانی ہے، تحریک کے کیا فیزز ہوں گے، جو اس الائنس کا سربراہ ہوگا اس کا فیصلہ حتمی ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو قائمہ کمیٹیز تھیں، مولانا فضل الرحمان نے یہ تجویز دی تھی کہ ہمارے پاس جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیز ہیں اس سے بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ جو حکومتی وفود جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، جو مختلف دورے ہوتے ہیں، اس میں بھی پھر اپوزیشن کو نہیں جانا چاہیے، تاکہ ہم ایک مؤثر احتجاج کر سکیں، اور جو حالیہ انتخابات ہیں اس میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف ایک مضبوط آواز بلند کرے اور کھل کر سامنے آئے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان کی یہ تمام تر مطالبات تو ایک حد تک تسلیم بھی کر لیا، اور ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ ہمارے اس اتحاد کا حصہ بنیں، ہم مل کر چلیں گے اور ایک مؤثر انداز سے اپنی اس تحریک کو چلائیں گے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی چونکہ اس وقت بانی چیئرمین اندر ہے، اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں، مگر چونکہ ان کی حکومت کے پی کے میں، اور کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ علی امین خان گنڈا پور ہے، وہ ایک الگ حکمت عملی کے تحت چل رہے ہیں۔ مختلف مواقعوں پر ایسا ہو چکا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب جو بیان بازی کرتے ہیں اس پر پارٹی جو ہے وہ تردید کرتی ہے، یا پھر اس سے قبل بھی جو اسلام آباد کی طرف مارچ ہوئے ہیں، دونوں مارچوں میں علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کارکنان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس پر بھی ان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان پر یہ الزام ہے، پارٹی کے اندر کے لوگ جو ہے وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دونوں سائڈ، وہ وکٹ کی دونوں سائڈ پہ کھیل رہے ہیں، وہ دونوں کو خوش کر رہے ہیں۔
تو اسی لیے اب یہ ایک بڑا دوسرا الزام ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان اس الائنس میں شامل ہو جاتے ہیں تو الائنس بڑا مضبوط ہوگا، اور مضبوط الائنس جب ہوگا وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے گا، اس لیے جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ مولانا فضل الرحمان اس الائنس کا حصہ بنے۔ مگر چونکہ وہ پہلے صوبائی صدر بھی تھے، ان سے صوبائی صدارت لے لی گئی، اور ان کے پاس اب صرف ایک سی ایم شپ جو ہے وہ بچی ہے، اور وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہے۔ اور جو ان کے صوبائی صدر ہے جنید اکبر صاحب، چونکہ ان کی پارٹی کے ساتھ بڑی قربت ہے، پارٹی کے ساتھ بڑی وابستگی ہے، پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس تحریک کا حصہ ہوں، تاکہ ہم مل کر تحریک چلائیں اور ایک مضبوط انداز سے جو ہے وہ پارلیمان کے اندر ہو یا پارلیمان کے باہر ہو، وہ حکومت کو بھرپور ٹف ٹائم دے۔ تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ اختلافات اس معاملے پر، ویسے ان کے اور بھی بڑے اختلافات ہیں، مگر اس معاملے پر بھی اب ان کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ اور اب اس الائنس کا حتمی فیصلہ کب ہوگا، اس موضوع پر آتے ہیں۔ چونکہ پی ٹی آئی تو مولانا فضل الرحمان کے مطالبات تسلیم کرنے پر قائل بھی ہو چکی ہے، اور وہ مانتی بھی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو باتیں کہی ہیں وہ درست ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل درآمد کریں گے تو حکومت کو ٹف ٹائم بھی ملے گا، اور حکومت جو ہے ان کے لیے مشکلات بھی پیدا ہوں گی۔ مولانا فضل الرحمان نے، چونکہ ان کی پارٹی کی پالیسی ہے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مل بیٹھ کر ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کا جو مرکزی کونسل جنرل کا اجلاس ہے، جسے جنرل کونسل کہتے ہیں یا آپ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کہہ دیں، اس کا اجلاس 2 روزہ اجلاس لاہور میں 19 اور 20 اپریل کو طلب کر لیا۔ ہفتہ اور اتوار کے روز وہ لاہور میں جے یو آئی کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے جامعہ مدنیہ، وہاں پر ہوگا، اور اس میں جہاں پر ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے، ملک میں دیگر معاملات ہیں، وہ زیر بحث آئیں گے۔ با اجازت پارٹی امیر یہ فیصلہ بھی زیر بحث آئے گا، اور ان سے بھی مشاورت ہوگی، پارٹی کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، اور پھر پارٹی کی جو مرکزی مجلس عاملہ اور شورا ہے ان سے بھی مشاورت ہوگی، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ایک